ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الذی هو اقرب الی من حبل الورید ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات۔ بغیر کسی تمہید کے خداوند قدوس اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے جتنے بانیان نے اس میں حصہ ڈالا ہے خداوند قدوس ہر ایک کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے خداوند کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند ہیں ان کو متعالی فرمائے۔ خداوند قدوس بانیان کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق کثیر اور پر برکت عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ایسے بیٹے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ امامت اور نبوت میں فرق بیان کر کے ایک دو باتیں کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امامت ہر دور میں ہر وقت میں ایک ہی کردار ادا کرتی ہے، چاہے امامت قید خانہ میں ہو وہی کردار ادا کرتی ہے جو مجمع عام میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف منصب اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، مختلف عہدے عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مرتبے کا، ایک عہدے کا، ایک منصب کا نام ہے منصب امامت، ایک عہدے ایک منصب کا نام ہے منصب نبوت، دوسرے کا نام ہے منصب امامت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت عطا فرمایا۔ میں تھوڑا فرق بیان کرنے لگا ہوں کہ منصب نبوت کیا ہے اور منصب امامت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مقام نبوت عطا فرمایا۔ ایک ایسا مقام آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت کو بچایا۔ جناب زلیخا نے جناب حضرت یوسف کا جب پیچھا کیا، حضرت یوسف نے ایک کوٹھڑی، دوسری کوٹھڑی، تیسری کوٹھڑی، 7 کوٹھڑیاں جب کراس کر لیں تب جا کے فقط اپنی عصمت کو بچایا۔ مقام نبوت ایک مقام ہمارے سامنے ہے جس کو مقام امامت کہتے ہیں۔ بے عین ہی اسی طرح حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں تھے، دشمن نے سازش کی کہ امام علیہ السلام کو کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کے ذریعے امام کو شہید کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ ایک علاقے کی مشہور و معروف بدکردار اور فاحشہ عورت کو بھیجا زندان میں تاکہ اس کے ذریعے ہم امام پہ الزام لگائیں اور کل امام کو قتل کر دیں۔ جب وہ فاحشہ عورت گئی ہے، بسم اللہ صلوات پڑھیں، بسم اللہ کی بلا
جب وہ فاحشہ عورت گئی ہے صبح کے وقت اپنے منصوبے کے تحت، حکومت جب گئی ہے دروازے پہ، حکومت نے جب دیکھا، حکومت کا دماغ چکرا گیا۔ جملے پہ غور کرنا، حکومت کا دماغ چکرا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات سجدے میں ہے، پیچھے وہ عورت بھی سجدے میں ہے۔ اب فرق سننا نبوت کا اور امامت کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 کوٹھڑیاں عبور کی، فقط اپنی عصمت کو بچایا، اپنی ذات کو بچایا۔ جناب زلیخا نعوذ باللہ فاحشہ نہیں تھی، بد کردار نہیں تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت کو بچایا، جناب زلیخا کو نہ بچا سکے۔ جبکہ یہاں پہ اب فرق سمجھنا، جبکہ یہاں پہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، پورے علاقے کی فاحشہ عورت ہے، اپنی ذات کو نہیں بچایا، بلکہ اس کو بچایا نہیں، بچا کے اس فاحشہ کو ایک رات میں عابدہ میں تبدیل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں امامت، اس کو کہتے ہیں امامت۔ پوری تاریخ میں 2 موسیٰ گزرے ہیں، ایک موسیٰ نبی گزرے ہیں، ایک موسیٰ امام گزرے ہیں۔ موسیٰ نبی کا لقب تھا غصبان، غصے والے۔ حضرت موسیٰ غصے والے تھے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غصے کو پینے والے۔ ایک فرق ان کا بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ جو نبی تھے اللہ کے، اتنے غصے والے تھے، رستے میں جا رہے ہیں، دیکھا 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب ان کو دیکھا، ایک ان کے چاہنے والوں میں تھا، قرآن کی آیت کے لفظ ہے من شیعت ہی، حضرت یوسف کے چاہنے والوں میں سے تھا، دوسرا حضرت کا مخالف تھا۔ جناب موسیٰ اتنے غصے والے تھے، اپنے مخالف کو مکہ مارا، موقع پہ ہلاک ہو گیا۔ اتنے غصے والے تھے، مکہ مارا، وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں امامت کی۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے مولا کے ایک صحابی جناب ساسا ابن سوہان، جن کا مقام، جن کی مسجد مسجد سہلہ کوفہ کے بالکل قریب ہے، جناب ساسا ابن سوہان نے یہ مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا حضرت آدم، آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم، آپ افضل ہیں یا حضرت اسماعیل، آپ حضرت ہیں یا حضرت موسیٰ، آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے ہر ایک کے مختلف جواب دیے۔ اس کو جواب دیتے ہوئے مولا کہتے ہیں میں حضرت موسیٰ سے افضل ہوں۔ مولا دلیل بیان کرے۔ مولا نے کہا جب اللہ کی ذات نے سورۃ براءت نازل کی، اس کی کچھ آیات حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر نے دی کہ اے علی یہ آیات لے کر جاؤ، مکہ والوں میں تلاوت کرو، مکہ والوں میں تلاوت کرو۔ اور جب مولا علی علیہ السلام کو دی، مولا کہتے ہیں میں نے اس وقت وہ سورۃ براءت کی آیات لے کر چلا، جبکہ مجھے پتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے کہا اے موسیٰ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، اس وقت کہا میرے اللہ میں اکیلا ہوں، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مولا کہتے ہیں یاد رکھ ایسا سا ابن سوہان، حضرت موسیٰ نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، ان کو ڈر لگتا تھا، لیکن علی کی ذات وہ ہے، مکہ والوں میں سے کسی کے بھائی کو قتل کیا تھا، کسی کے بابا کو قتل کیا تھا، کسی کے چچا کو قتل کیا تھا، کسی کے نانا کو قتل کیا تھا، کسی کے ماما کو قتل کیا تھا۔ علی نے یہ نہیں کہا اے رسول مجھے بھیج تو رہے ہیں مکہ، میں نے ان کے اتنے قتل کیے ہیں، علی کو ڈر لگتا ہے۔ علی سلامت رہے، سلامت رہے۔ فرق کی سمجھ آئی؟ وہ مقام نبوت پہ فائز۔ زندہ آباد، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہہ رہے علی والا ڈرتا نہیں، علی کیسے ڈرے؟ ایک بات بیان اور کر دوں، آگا کے آنے سے بات یاد آ گئی۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا آپ کے پاس تو ذوالفقار ہے، آپ کے پاس تو ذوالفقار ہے جو اللہ نے تلوار دی ہے، پھر آگے سے دشمن سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا نے کہا یہی تلوار اگر تجھے دے دوں
یہی تلوار اگر تجھے دے دوں. مولا نے وہ تلوار دی. اس نے تلوار اٹھائی, تلوار نہ اٹھ سکی, ذوالفقار نہیں اٹھ سکی. مولا کہتا ہے مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں بھی یہی ذوالفقار ہے, میرے ہاتھ میں بھی یہی ذوالفقار ہے, مگر مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی. مولا کہتے ہیں علی نے تجھے ذوالفقار دیے, اپنے ہاتھ تو نہیں دیے. اے علی سلامت رہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, گزر رہے ہیں. ایک صحرا, ایک صحابی ساتھ ہے. صحابی کہتا ہے مولا کا گھوڑا آگے تھا, میرا گھوڑا پیچھے تھا. میں نے دیکھا ایک بھیڑیا بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے. وہ صحابی کہتا ہے میں چھپ گیا, اپنے آپ کو ایک چٹان کے پیچھے میں نے چھپا لیا. میں نے دل میں کہا پتہ نہیں یہ بھیڑیا مولا کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. میں نے دیکھا وہ بھیڑیا آیا, اس نے اپنے دونوں آگے والے پاؤں مولا کے زین کے بالکل قریب لے جا کر مولا کو سلام کیا. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ مولا کو سلام کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد اس بھیڑیے نے مولا سے کچھ سرگوشی کی. جب سرگوشی کی, وہ کہتا ہے میں سن رہا تھا, اس بھیڑیے نے اپنی فصیح زبان میں آمین کہا. جب آمین کہا پھر مولا نے اس کو بات کی, وہ خوش ہو گیا. جب وہ جانے لگا تو جاتے وقت آمین 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 کہہ رہا ہے. میں مولا کے قریب گیا, مولا یہ کیسا ماجرا تھا؟ میں تو ڈر گیا تھا. کہتا ہے اس نے دیکھا ہے مشکل کشا کے بیٹے کو, اس کی ایک تھی مشکل, وہ اپنی مشکل کو مشکل کشائی کے لیے آیا ہے. مولا کون سی مشکل تھی؟ اس نے آ کے مجھے کہا ہے مولا میری بیوی ہے حاملہ, اس کو ہو رہا ہے بچہ, لیکن بچہ جننے وقت اس کو مشکل پیش آ رہی ہے. مولا آپ دعا کریں, مشکل کشا کے بیٹے ہیں. مولا کہتے ہیں میں نے دعا بھی کی, فوراً اس کو خوشخبری دی, جا موسیٰ کاظم نے تیری مشکل کشائی کر دی ہے. موسیٰ کاظم نے تیری مشکل کشائی کر دی ہے. جب وہ جانے لگا ایک اس نے دعا دی, اے میرے اللہ کبھی بھی زندگی میں اگر اس صحرا میں یہ موسیٰ کاظم, اس موسیٰ کاظم کی اولاد یا ان کا کوئی چاہنے والا اگر اس بیابان اس صحرا سے گزرے, ان درندوں پر ان کا گوشت حرام کر دے. جب اس نے یہ دعا دی, میں امام موسیٰ کاظم نے 3 بار کہا آمین آمین آمین. اسی لیے تو ہارون نے سازش کی کہ ڈالتے ہیں بھوکے شیروں کے سامنے موسیٰ کاظم کو. کسی نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کوئی پلان کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو آپ نعوذ باللہ قتل بھی کر دے اور کوئی سازش بھی نہ ہو. کہتا ہے کیا کرے؟ کہتا ہے 7 درندے شیر جنگل سے پکڑو, 7 دن ان کو کچھ نہ کھلاؤ اور ان کو زندان کے دروازے پہ جا کے چھوڑ دو کہ اے مولا یہ فرمائے ان میں سے اعلیٰ نسل کے کون سے شیر ہیں. اگر وہ مولا کو کھا گئے تو ہم کہیں گے یہ تو دعویٰ کرتے تھے ہم آل رسول ہیں, ہمیں درندے کھاتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ کھا گئے ہمارا کام ہو جائے گا. انہوں نے اپنے پلان کے مطابق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے 7 دن شیروں کو بھوکا رکھا اور جا کے پنجرے میں امام موسیٰ کاظم کو ڈال دیا. اب جا کے دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے شیر امام کی قدم بوسی کر رہے ہیں, امام کی قدم بوسی کر رہے ہیں. اب جب اپنے پلان میں ناکام ہوئے, ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا یہ بیان فرمائے کہ ان میں سے اعلیٰ نسل کے کون سے ہیں. اس وقت مولا نے کہا یہ سارے کے سارے اعلیٰ شریف و نسب ہے. مولا کیسے؟ اگر اعلیٰ نہ ہوتے امام کو تکلیف نہ دیتے, امام کو تکلیف نہ دیتے. اے علی سلامت رہے. آخری حدیث بیان کرتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شام کی پہاڑیوں سے گزر رہے ہیں. دیکھتے ہیں ایک عابد ہے جو غار کے اندر عبادت کر رہا ہے.
امام بیٹھ گئے. ایک جم غفیر تھا جو غار کے دروازے پہ آ رہا تھا. مولا نے کہا دیکھتا ہوں یہ ماجرا کیا ہے, یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جم غفیر یہاں آ رہا ہے. جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا مولا یہ ہمارا عیسائی راہب ہے, پورا سال غار کے اندر رہ کے عبادت کرتا ہے, سارے سال میں ایک دن باہر آتا ہے, ہمیں تبلیغ کرتا ہے. آج کے دن ہم اس کی تبلیغ سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھتے ہیں وہ عیسائی راہب غار سے باہر آیا. جب غار سے باہر آتا ہے اس نے تبلیغ شروع کی. جو ہی اس کی نظر امام موسیٰ کاظم پہ پڑی فوراً رک گیا. اے جوان تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے. مولا نے فرمایا میں اس شہر کا رہنے والا نہیں ہوں, یہاں سے گزر رہا تھا, میں نے کہا آپ کی بات سننا چلوں. کہتا ہے یہ بتا تو عالموں میں سے ہے, کیا آپ عالم خاندان میں سے ہے؟ مولا نے فرمایا ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں. جب مولا نے یہ جواب دیا کہتا ہے اگر آپ جاہلوں میں سے نہیں ہیں میرا ایک سوال ہے, اگر آپ نے سوال کا جواب دے دیا میں مطمئن ہو جاؤں گا. مولا نے کہا سوال کار یہاں پہ تو علم سجدے کرتا ہے, یہاں پہ تو علم سجدے کرتا ہے. وہ کہتا مولا مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, یہ بیان فرمائے کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ کے نانا کا جو نور ہے نور محمدیہ اس سے ساری دنیا کو کسب فیض مل رہا ہے, ساری دنیا جو منور ہے وہ آپ کے شجرہ نانا کے صدقے ہے. آپ یہ بیان فرمائے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شجرہ ہو اور ایک شجرے سے ساری دنیا منور ہو رہی ہو, یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. مولا نے کہا تو نے کائنات کا مطالعہ ہی نہیں کیا, پوری کائنات میں ایک سورج ہے پوری دنیا کو نور دے رہا ہے, اور تجھے پتہ ہے یہ نور کیوں خارق ہوا؟ اللہ کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اگر پوری کائنات منور ہے اس سورج کی وجہ سے, اگر سورج خلق ہوا ہے ہم اہل بیت کی وجہ سے. اے علی سلامت, اللہ اکبر یا رسول. دوسرا سوال قبر صبح شام کہاں جاتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا. واہ واہ سبحان اللہ, کتاب ہے قبر علی شمع جلانے کے لیے. واہ 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 واہ, نعرہ حیدری یا علی سلامت رہے. اس نے دوسرا سوال کیا اے جوان آپ کا یہ نظریہ ہے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے جنت سے کھانا کھائیں گے جنت کا کھانا کم نہیں ہوگا, اس کی بھی دلیل بیان کریں. اس وقت مولا فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف ایک شمع ہو, اس ایک شمع سے آپ ہزاروں شمع جلا لیں, اس ایک شمع کی روشنی کم نہیں ہوگی. اسی طرح اگر جنت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, پوری کائنات کھائے گی پھر بھی جنت کا کھانا ویسے کا ویسا رہے گا. اس نے پھر تیسرا سوال کیا مولا یہ فرمائیں کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بول و براز نہیں کریں گے, اس کی مثال بھی دنیا میں دے. مولا کہتے ہیں تو نے نہیں دیکھا کبھی ایک بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے پروان بھی چڑھتا ہے, کبھی اس نے بول و براز کیا؟ وہ کہتا ہے مولا یہ فرمائیں, آخری سوال بالکل مختصر کر دیا, مولا یہ فرمائیں کہ جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ اس وقت مولا نے فرمایا جنت کی چابی نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے. مولا کون سی ہے؟ اس وقت مولا فرماتے ہیں جنت کی چابی اگر دیکھنا چاہتے ہو, اگر سننا چاہتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اگر جنت میں جانا چاہتا ہے چابی ہماری ہے, اگر علی ولی اللہ نہیں ہے جنت تو دارکنار, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اسی لیے تو فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. پیغمبر فرما رہے ہیں اگر پوری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خالق نہ کرتا.
علی سلامت رہیں۔ ازادارو دو جملے ذکر مصائب کے، یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ ایک ان کا بیٹا ہے، جب بیٹا جوان ہوتا ہے والدین اور بہنوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کسی اور موقع پہ ساتھ ہونا ہو، جب اس جوان کی شادی ہو رہی ہو نا، کم از کم اس کی شادی میں شرکت کریں۔ جناب قاسم ابن موسیٰ کاظم حلہ میں ان کا مزار ہے، جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں ان کی زیارات کر چکے ہیں۔ جب آئے ہیں نا حلہ شہر میں بالکل مختصر کرتا ہوں، حلہ شہر میں آئے ہیں نا، جناب کی شادی ہو گئی، ایک دعا مانگتے تھے، اے میرے اللہ میری اپنی بہن معصومہ کم فاطمہ سے اتنی محبت تھی، اگر مجھے ایک بیٹی دے دے، اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ رکھوں۔ عزادارو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی اتنی پیار کرتی تھی اپنے بابا سے، اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ ایک رات سو رہی تھی بابا کے سینے پہ، بابا کہتے ہیں بیٹا بے شک میرے سینے پہ سویا کرو، لیکن کبھی عادت نہ بنانا بابا کے سینے پہ سونے کی۔ کہتی ہے بابا کیوں عادت نہ بناؤں؟ کہتے ہیں بیٹا میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں، میں تجھے ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک تھا مولا حسین، بادشاہ حسین، ایک اس کی 4 سالہ بیٹی تھی، وہ بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہو گئی تھی۔ بیٹا ایک وہ وقت آ گیا جب ظالموں نے اس بادشاہ کو اپنے گھر میں نہ رہنے دیا، اس بادشاہ کو جنگلوں کا سفر کرنا پڑا۔ جب جنگلوں میں گئے ہیں، جنگلوں تک تو وہ بیٹی اپنے بابا کے سینے پہ سوتی رہی۔ اتنی محبت تھی اس بیٹی کو بادشاہ بابا کے ساتھ۔ ایک دن وہی بیٹی اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے، ظالموں نے اس بیٹی کے سامنے اس کے بابا کو شہید کیا۔ جب شہید کیا نا، بعد میں وہ بیٹی آ کے بابا کی لاش پہ آئی ہے، اے میرا بیٹا بابا سے اتنی محبت نہ کرنا۔ ایک ظالم آیا، اس بیٹی کو بابا کی لاش سے جدا ایسے نہیں کیا، کبھی اس طرف تماچے کبھی اس طرف تماچے۔ اے میرا بیٹا اپنے آپ کو یہ عادت کبھی نہ ڈالنا، ہو سکتا ہے ایک ایسا وقت آئے تیرے بابا پہ مشکل آئے، تیرا بابا نہ رہے۔ عزادارو آ گئی وہ مشکل، مل گیا زہر قاسم کو۔ جب گارا تھا پہلی بار خون کی الٹی کی ہے تو وہ بیٹی سامنے تھی۔ جب خون کی الٹی کی ہے پتہ چل گیا مجھے کسی نے زہر دی ہے۔ کہتے ہیں بیٹا جاؤ اپنی ماں کو بلا کے لے آؤ۔ عزادارو وہ بیٹی گئی، ماں نہیں آئی، اس کی اپنی مجبوری۔ جب دوسری دفعہ بیٹی کو بھیجا، ایسے نہیں، بیٹی کی یتیموں والی شکل بنائی۔ اب جب بیٹی ماں کے پاس گئی ہے، ماں نے دیکھا، آئی ہے دوڑتی ہوئی، مولا کیا ہوا؟ مولا نے کہا مجھے زہر دے دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مہمان ہوں۔ مولا میں ہاتھ باندھتی ہوں، ہماری بڑی مجبوری تھی، آج تک آپ سے چھپاتی رہی ہوں۔ میرا 7واں امام تھا موسیٰ کاظم، اس کو زہر دے دیا گیا، اس کی لاش پلے بغداد پہ پڑی ہے۔ عزادارو جب یہی جملے سنے کہ موسیٰ کاظم شہید ہو گئے، ایک دفعہ بغداد کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ہائے وے غریب کا بابا، آج قاسم یتیم ہو گیا۔ جب سنتی ہے نا بیوی، کہتی ہے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ کاظم میں غریب کے بابا تھے۔ اللہ لعنت اللہ۔